اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، حب الہی اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کی خدمت میں اس موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی 31 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، قل اے نبی آپ کہیے ان سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے پروردگار۔ عرض کیا آپ سے، ہم نے اللہ کی محبت کرنی ہے، اور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے میں نے آپ کو گزشتہ 9 دن ایک زحمت دی تاکہ محبت کی اور اس کی سارے فیض آپ تک پہنچا دوں، اور عرض کیا آپ سے میں نے کہ اللہ اور ہماری محبت کے درمیان میں واسطہ کون ہیں؟ اہل بیت۔ میں نے مثال بھی آپ کو دی، پاور پلانٹ اور تمام الیکٹریکل اپلائنسز کے درمیان میں جو کام ٹرانسفارمر کا ہے تقریباً ویسا ہی واسطہ، یعنی مثال ہے، مثال سے سمجھا رہا ہوں تقریباً، ورنہ یقیناً وہاں کیفیات مختلف ہیں،
تقریباً ویسا ہی واسطہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں اہل بیت. ہم نے جتنا بھی فیض اللہ سے حاصل کرنا ہے وہ اہل بیت کے تھرو ہے. ہماری جتنی بھی عبادات، جتنے بھی عمل، جتنا بھی ایمان، جتنی بھی محبت، اس نے خدا تک جانا ہے تھرو اہل بیت. لہذا میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح سے اگر آپ بجلی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرانسفارمر کو کراس کر کے ڈائریکٹ پاور ہاؤس نہیں جا سکتے، جائیں گے تو الٹا نقصان ہوگا. اسی طرح سے ہم خدا تک پہنچنے کے لیے اہل بیت کو کراس نہیں کر سکتے. اب اس کی ایک اہم ترین دلیل یہی آیت کہ اہل بیت کو کراس نہیں کیا جا سکتا. یہی آیت اسی بات کی سب سے بڑی دلیل. اللہ کی محبت اور ہماری محبت، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ. اللہ کی محبت اور ہماری محبت کے درمیان میں جملہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. پس ہماری محبت اتباع پیغمبر کے راستے سے ہوتے ہوئے اللہ تک جائے گی، اور پھر جب اللہ کرے گا تو اسی واسطے سے ہمارے پر گناہوں کو معاف کر دے گا. لہذا اب یہ کنیکشن جو ہے، اس میں اتباع کیا چیز ہے، یہ مطلب میں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عربی میں اتباع کا معنی ہے فالو کرنا، اور ایگزیکٹلی یہی معنی ہے اطاعت کے. اب قرآن کریم میں لفظ اطاعت اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا اور پیغمبر کے لیے بھی کیا، لیکن لفظ اتباع نہ قرآن میں اور نہ روایت میں کہیں پر بھی یہ لفظ آپ کو اللہ کے لیے نہیں ملے گا. یعنی کیا؟ اللہ کی اطاعت تو ہو سکتی ہے، اللہ کا اتباع نہیں ہو سکتا. اور جو راز ہے کیوں نہیں ہو سکتا وہ اسی لفظ کے اندر ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اسی میں کچھ نکات ہیں جو آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. معنی دونوں کا ہے ٹو فالو، کسی کو فالو کرنا، اطاعت کا بھی اور اتباع کا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ فالو کرنا. اور اتباع کا معنی کیا ہے؟ فالو کرنا. فرق کیا ہے؟ اطاعت فالو کرنا ہوتا ہے ان ورڈز، کسی کے الفاظ، کسی کے قول اور کلام کو فالو کرنا اطاعت کہلاتا ہے. مثلا اللہ نے ہم سے کہا نماز پڑھو، اس نماز پڑھو کے لیے اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم نے اطاعت کر لی. روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، جہاد کرو، ایوری تھنگ جتنے بھی ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ کسی کو فالو کرنا اس کے فعل میں، اس کے فعل میں، وہ کام کیسے کرتا ہے، اس کے کام کو فالو کرنا اتباع کہلاتا ہے. اب مثلا فرض کیجئے کہ خدا ہم سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو، تو ہم جیسے بھی نماز پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی، اطاعت ہو گئی. لیکن اگر قرآن کہتا ہے نہیں، پیغمبر کی اتباع میں نماز پڑھو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ پیغمبر نے کہا بھی نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھ لی، جیسی بھی نماز پڑھی پیغمبر کی اطاعت ہو گئی. لیکن اگر پیغمبر کہے میری اتباع میں نماز پڑھو، تو اس اتباع کا معنی کیا ہوگا؟ جیسی نماز پیغمبر پڑھیں ویسی نماز پڑھنا اتباع ہے، جیسی نماز پیغمبر نے پڑھی. لہذا اٹ از ویری امپورٹنٹ، اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیغمبر کی اطاعت تو کرنی ہی ہے، یعنی جو بھی آرڈرز پیغمبر دیں گے وہ آپ کو ماننا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس آیت میں اس مقام پر اللہ نے اطاعت کو شرط نہیں رکھا ہے، اتباع کو رکھا ہے. یعنی اگر تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو تمہیں پیغمبر کی اتباع کرنی پڑے گی. یعنی کیا؟ تمہیں ہر کام میں اپنے آپ کو رسول جیسا
بنانا پڑے گا۔ جیسی نماز رسول نے پڑھی ویسی پڑھو، جیسا روزہ پیغمبر نے رکھا ویسا رکھو، جیسے پیغمبر نے حج کیا ویسے کرو، ہر کام میں۔ اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے لیے لفظ اتباع استعمال نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اتباع کے لیے آپ کے سامنے فزیکلی کوئی کام ہوگا تو آپ اس کو فالو کریں گے۔ چونکہ اللہ کا جسم اور جسمانیت نہیں ہوتی، لہذا اللہ کا کوئی جسم نہیں ہوتا، اللہ کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا نہ قرآن میں لفظ اتباع اللہ کے لیے استعمال ہوا اور نہ روایات میں، بلکہ اتباع کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا غلط ہے۔ اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی، وہ کوئی جسم ہی نہیں ہے۔ کوئی جسم ہوگا ہم دیکھیں گے تو فالو کریں گے، لہذا اللہ کی اتباع نہیں ہے، صرف اطاعت۔ اب پیغمبر کی، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایمان کی بیس لائن ہے محبت، اگر محبت ہوگی تو ایمان ہوگا۔ لہذا اللہ کی اطاعت کے مرحلے میں بھی جب تک محبت کا مرحلہ کلیئر نہیں ہوگا، انسان اللہ کی اطاعت کے مرحلے اور ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اسی بیس لائن میں the very first thing، پہلا اسٹیپ خدا کی طرف ہے، خدا کی محبت، اور اس پہلے اسٹیپ پہ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر کی اتباع کرو۔ اتباع کیا ہے؟ جیسا کام پیغمبر نے کیا ویسا کرنا۔ اب یہ جو ہمارے بعض شہادت ثالثہ والے دوست ہیں، ان کے سے ہم بحث نہیں کرتے، میں کوئی بحث نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں بھائی بحث کی گنجائش بھی نہیں ہے، ہم نے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسی معصومین نے پڑھی ہے۔ آپ کوئی ایک صحیح سند روایت لے آئیں کہ فلاں معصوم نے فلاں نماز میں تشہد میں باقاعدہ اس طریقے سے شہادت ثالثہ پڑھی، لے آئیں آپ کوئی ایک جگہ، ہم بھی پڑھیں گے آپ کو۔ لیکن 14 معصومین میں سے اگر کسی ایک نے بھی نہیں پڑھی تو میں امام سے آگے نہیں جا سکتا۔ مجھے اللہ نے امام کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے، آگے جانے کا نہیں دیا۔ لہذا آپ ثابت کر دو، ہم پڑھیں گے، نہیں ثابت تو بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی آپ دلیلیں دے رہے ہو اسے امام سے اور معصوم سے ہوشیار ہونا کہتے ہیں، کہ یہ دلیلیں کیا معصومین کو نہیں پتہ تھیں جو تمہیں پتہ ہے؟ لہذا عزیزان من، کسی ایک روایت میں بھی صحیح السند موجود نہیں ہے، لہذا بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آ جاتی ہے بات اتباع میں۔ اتباع کے لیے ہمیں ہر وقت فعل پیغمبر چاہیے، نہ قول پیغمبر۔ اب یہ جو آیت ہے، یہ آیت صرف پیغمبر کے زمانے کے لیے تو نہیں ہے، بس جب تک قیامت موجود نہیں آ جاتی اور انسان موجود ہے، مسلمان موجود ہیں، اس وقت تک یہ آیت موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے دور میں تھے وہ تو پیغمبر کو دیکھ کر پیغمبر جیسی نماز پڑھ سکتے ہیں، پیغمبر جیسا جو کام انجام دے رہے ہیں وہ کام وہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن میں اور آپ کیسے فالو کریں گے؟ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم نے کتاب میں لکھ دیا کہ پیغمبر ایسے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ جو میں کتاب میں سے دیکھوں گا یہ پیغمبر کا فعل ہے یا راوی کا قول؟ کیا چیز ہے یہ؟ فعل تو نہیں ہے پیغمبر کا، یہ تو راوی کا قول ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایسے دیکھا۔ بس اب غور کیجئے گا، اطاعت کے مرحلے میں کتاب کفایت کر سکتی ہے، کیوں؟ کیونکہ کتاب قول اور کلام کو محفوظ کر لیتی ہے۔ جب تک کتاب موجود، کلام موجود، کلام موجود، اطاعت پاسبل۔ لیکن اتباع کے لیے قول نہیں چاہیے، کلام نہیں چاہیے، فعل چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فعل، جیسے کتاب قول کو، کلام کو سیو کر لیتی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کسی کے ایکٹ کو، کسی کے فعل کو اپنے اندر سیو کر سکے؟ ہے کوئی چیز؟ ہے۔ ہم اور آپ تقریباً روزانہ اس سے روزانہ کی بیس پہ دیکھتے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ آئینہ، مرر۔ آپ جب مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مرر آپ کے تمام افعال کو کاپی کر رہا ہوتا ہے۔
اسی طرح سے اگر پیغمبر کے لیے کوئی پیغمبر کے لیے کوئی مرر بن جائے، مرر یعنی جیسا فعل پیغمبر نے انجام دیا ویسا فعل ہمیں کر کے دکھا دے، تو اب یہ جو موجودہ مرر ہیں ان کے اندر ایک تو پرابلم کیا ہے، جب تک فاعل موجود ہے، سبجیکٹ موجود ہے، تب تک ایکٹ کر کے دکھاتا ہے، سبجیکٹ چلا جائے تو فعل بھی ختم۔ تو ہمیں پیغمبر کا ایسا مرر چاہیے، پہلی بات کہ پیغمبر ہو یا نہ ہو وہ ہمیں پیغمبر کا ایکٹ کر کے دکھا سکے۔ حالانکہ میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دور کی ایک مثال آپ کو دوں، چونکہ میں نے ایک مسئلہ حل کرنا ہے یہاں پہ۔ یہ جو کیمراز ہیں، اب جو بچے یقیناً تھوڑا سا سائنس سے متوجہ ہیں وہ جانتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ مررز اور لینز کی ہی ڈیولپڈ فارم کیا ہے، کیمرہ۔ پہلے اسٹل پکچرز لیتا تھا، اب باقاعدہ مووی بنا لیتا ہے۔ اگر ہم فور سے یہ تصور کر لیں، ایک سپوزیشن کر لیں کہ اگر پیغمبر کے زمانے میں کوئی کیمرہ ہوتا اور وہ پیغمبر کے سارے ایکٹس کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا تو ہمارا کام کتنا آسان ہو جاتا۔ ابھی مسلمان لڑ رہے، وضو ادھر سے کرنا ہے یا ادھر سے کرنا ہے، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے کھول کے پڑھنی ہے، نہیں پتہ۔ تو کیمرے کا کام کیا ہوتا؟ کیمرہ ہمیں بتا دیتا کہ بھئی پیغمبر نے ایسے نماز پڑھی، پیغمبر نے ایسے وضو کیا، سارے کام ہمارے سامنے آ جاتے۔ تو کیا اگر کیمرہ پیغمبر کے سارے ایکٹس کو اپنے اندر سیو کر لیتا تو امت مسلمہ کے سارے پرابلم سالو ہو جاتے؟ پھر کوئی ایسا پرابلم نہیں رہتا۔ اب ہم آتے ہیں سیرت پیغمبر کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت پیغمبر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر کا ایکٹ جو پریویلنگ کنڈیشنز ہیں ان کے حساب سے تبدیل ہوتا رہا ہے۔ ہاں، اقتضاء زمان و مکان، جو پریویلنگ کنڈیشنز ہیں ان کی ان اکارڈنس پیغمبر کے فعل میں تبدیلی آئی ہے۔ اگر آپ نے پیغمبر کی سیرت کا مکہ کا ایپیسوڈ دیکھا ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ پیغمبر جہاد نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی مدینہ کا ایپیسوڈ شروع ہوگا آپ کہیں گے نہیں بھائی پیغمبر تو جہاد کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نے 5 ہجری تک کے ایپیسوڈز دیکھے ہیں تو آپ کہیں گے کہ بھائی پیغمبر کے پاس جب بھی لشکر ہوگا، افراد ہوں گے، اسلحہ ہوگا تو ہی ول فائٹ، پیغمبر جنگ کریں گے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب پیغمبر کے پاس بڑا لشکر ہو تیار، سارے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوں اور دشمن بھی کمزور ہو، اس کے باوجود پیغمبر صلح کر لیں گے۔ اب یہ ایک نیا ایکٹ ہے، یہ اتنا جھٹکے والا ایکٹ تھا، یہ جو ایکٹ ہے صلح حدیبیہ، یہ اتنا ایک جھٹکے والا ایکٹ تھا کہ بہت سو کے ایمان لرز گئے، اور بعض نے تو یہ کہا کہ ہمیں نبوت پر اتنا شک کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج ہوا۔ ایسے بھی لوگ تھے، کہنے لگے نبوت پہ اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہوا، لیکن پیغمبر نے ایکٹ کر لیا۔ اب اسی طرح سے آپ آگے جاتے جائیں تو پیغمبر زمان اور مکان کے اعتبار سے اپنے ایکٹ کو تبدیل کر رہے ہیں۔ لہذا حجۃ الوداع تک اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پیغمبر آؤٹ آف دا وے جا کر کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائیں گے، لیکن پیغمبر نے کیا کیا؟ غدیر میں روک لیا، جیسے صلح حدیبیہ میں جھٹکا لگا تھا، ایک جھٹکا غدیر میں لگ گیا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر بغیر جانشین بنائے چلے جائیں گے تو ہم اپنی کارروائی کر دیں گے۔ یہاں کیا ہوا؟ غدیر کا میں منظر پورا نہیں پڑھوں گا، سخت گرمی میں روک کر پالانوں کا ممبر بنا کر پیغمبر نے اپنا جانشین بنا دیا۔ سملرلی لوگ پوری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ پیغمبر کو لکھنا نہیں آتا، پیغمبر نے اپنی شہادت سے پہلے ایک جھٹکا اور دے دیا، کلاؤ کاغذ اور قلم میں تمہیں لکھ کر دے دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر پیغمبر کی سیرت اتنی سرپرائزنگ رہی ہے اور اس میں زمان اور مکان کے اعتبار سے ایکٹ آف پیغمبر میں تبدیلی آتی رہی ہے،
تو ناؤ دا کوسچن از، اگر آپ کے پاس پیغمبر کی پوری حیات کی فلم موجود ہو، تب بھی جب زمان اور مکان تبدیل ہوگا، حالات تبدیل ہوں گے، تو پھر اس نئی پریویلنگ کنڈیشن میں پیغمبر کیا ایکٹ کر کے دکھائیں گے، یہ کون بتائے گا؟ اب اگر یہاں تک مطلب پہنچ گیا تو ہمیں اب کیسے آئینوں کی ضرورت ہے؟ میں ایک سخت جملہ بول رہا ہوں لیکن آسان کر کے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ہمیں ایسے آئینوں کی ضرورت نہیں ہے جو پیغمبر کو کاپی کرے، ایسے آئینہ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ایسے آئینے چاہیے کہ جنہوں نے ملکات نبویہ کو اپنے اندر جذب کیا ہوا ہو۔ یہ ذرا مشکل لفظ میں نے بول دیا، اب میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے۔ ملکہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ملکہ بادشاہ کی ہوتی ہے، یہ بادشاہ والی ملکہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کام ایک مرتبہ انجام دیا جائے تو وہ کہلاتا ہے فعل، ورب۔ اگر بار بار انجام دیا جائے تو کہلاتی ہے عادت۔ ایسے ہی ہے نا، آپ نے مجھے کسی کو پیسے چیریٹی دیتے ہوئے دیکھا تو دیکھا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر آپ سم ٹائمز دیکھ لیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ہاں مولانا ان کی عادت ہے، یہ لوگوں کو چیریٹی مثلا دیا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ ایکٹ میں اتنی شدت سے انجام دوں کہ یہ میری پہچان کی وجہ بن جائے، اتنی زیادہ اس کو کروں، تو پھر یہ کہلاتا ہے صفت۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگ میرا جب بھی ذکر آئے وہ کہیں ہاں وہ مولانا بڑے سخی ہیں بھائی، وہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ صفت۔ لیکن صفت اگر اور زیادہ مرحلہ طے کرے تو انسان کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب صفت ذات کا حصہ بن جائے تو اسے کہتے ہیں ملکہ۔ اب صفت میں اور ملکہ میں فرق کیا ہے؟ صفت میں اور ملکہ میں فرق یہ ہے کہ جو موصوف ہوتا ہے، یعنی صفت کے مرحلے میں ہوتا ہے، اس کے بعد جب تک ہوگا انجام دے گا، لیکن اگر سختی آ جائے تو انجام نہیں دے سکتا۔ مثلا حاتم طائی، جب حاتم کا نام آتا ہے سخاوت فوراً ذہن میں آ جاتی ہے، لیکن جب تک حاتم کے پاس ہے تب تک دے رہا ہے، اگر حاتم کے اپنے پاس ختم ہو جائے پھر حاتم نہیں دے سکتا۔ لیکن جس کا سخاوت ملکہ بن جائے، یعنی وجود کا حصہ بن جائے، اس کے اپنے پاس کچھ نہ ہو، تب بھی یتیم آئے تب بھی اپنے حصے کی روٹی دے دے گا، اسیر آئے تب بھی اپنے حصے کی، مسکین آئے تب بھی کیا کرے گا؟ اپنے حصے کی روٹی دے دے، خود بھوکا رکھے رہے گا لیکن دروازے پر آنے والے کو خالی ہاتھ جانے نہیں دے۔ یہ کیا ہے؟ ملکہ۔ ملکہ کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی چیز، کوئی ایکٹ اس طریقے سے انسان کے وجود میں آ جائے کہ اس کے وجود کا، اس کا پارٹ بن جائے۔ اب ہمیں کون سے مرر چاہیے پیغمبر کے سامنے؟ ہمیں وہ نہیں چاہیے جو کاپی کر سکے، جس نے پیغمبر کو فالو کرنے کی عادت بنائی ہو، وہ نہیں چاہیے۔ حتیٰ صفت والا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سختی میں ہو سکتا ہے وہ بھی جواب نہ دے۔ ہمیں پیغمبر سے کیسا مرر چاہیے؟ ہمیں پیغمبر سے ایسا مرر چاہیے جس نے پیغمبر کی نبوت کو کاپی نہ کیا ہو، بلکہ نبوت کے کمالات کو اس نے اپنے اندر جذب کیا، یعنی ملکات نبویہ کو اپنے اندر اس نے جذب کر لیا ہو۔ اب اگر کسی نے ملکات نبویہ کو جذب کر لیا ہو، پیغمبر ہوں یا نہ ہوں، اس کا ایکٹ وہی ہوگا جو پیغمبر کا ایکٹ ہوگا۔ اگر بات یہاں تک پہنچ گئی تو اب سمپل سی بات ہے کہ یہ جو مررز ہیں یہ پیغمبر کے نزدیک ہونے چاہیے یا دور؟ یقیناً پیغمبر کے نزدیک ہونے چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ان مررز کو سب کو پیغمبر کے گھر میں ہی اتارا، لہذا بیٹا جناب ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوا لیکن آپ نے اٹھا کر پیغمبر کو دے دیا،
علی کو پیغمبر اپنے سینے پر سلا بھی رہے ہیں اور اپنا آب دہن پلا پلا کر جوان بھی کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ پیدا ہی پیغمبر کے گھر میں ہوئیں، آپ ہی کی بیٹی ہیں، آپ ہی کے سینے پر سوئیں، آپ ہی کا آب دہن پی پی کر جوان ہوئیں۔ اس کے بعد امام حسن پیدا ہوئے، پیغمبر نے سینے پر بھی سلایا، اپنا آب دہن پلا کر جوان بھی کیا۔ لیکن امام حسین کے بارے میں روایت کیا کہتی ہیں کہ آپ کو پیغمبر نے اتنا آب دہن پلایا کہ حتیٰ آپ وہ واحد امام ہیں کہ جس نے بہت تھوڑی مقدار میں جناب سیدہ کا شیر پیا ہوگا، ورنہ آپ کو آپ کے بچپن سے لے کر ہوش تک جتنی بھی غذا ہے وہ پیغمبر نے اپنا آب دہن پلا پلا کر جوان کیا۔ عزیزان من، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو تاریخ دکھا رہی ہے کہ پیغمبر اپنا آب دہن پلا رہے ہیں، یہ آب دہن دکھائی دے رہا ہے، آب دہن نہیں ہے، ملکات نبویہ ہیں جو پیغمبر ان آئینوں کو منتقل کر رہے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے بعد پیغمبر کا ایکٹ کر کے دکھانا ہے۔ لہذا یہ آئینے چونکہ ملکات نبویہ کو جذب کر چکے ہیں، لہذا تاریخ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ جناب سیدہ جس وقت چلتی ہوئی جا رہی ہیں خطبے کے لیے، تو جنہوں نے ساری زندگی پیغمبر کو دیکھا وہ قسم کھا کر کہتے ہیں آج سیدہ ایسے چلتے ہوئے جا رہی تھی جس طرح سے پیغمبر چلتے ہوئے جاتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب سیدہ سب سے زیادہ پیغمبر سے مشابہ تھیں، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا سب پیغمبر سے مشابہ تھا۔ مولا کائنات لوگ علی کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ کہتے ہوئے نکلے آج ہم نے ویسی ہی نماز پڑھی جیسے پیغمبر کے پیچھے پڑھتے تھے۔ علی نے جو ملکات جذب کیے ہیں، حالت بیداری میں تو آپ پیغمبر کو فالو کر ہی رہے ہیں، حتیٰ اس مقام پر بھی علی نے رسول جیسا عمل کر کے دکھا دیا جو بظاہر اختیار میں نہیں ہوتا۔ علی چادر اوڑھ کر رسول کے بستر پر سو گئے، ساری رات لوگ یہ کہتے رہے گویا رسول سو رہے ہیں۔ لہذا جتنے بھی ایکٹس، اب آپ غور کیجئے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بنیادی طور پر کیوں امام حسین کو سب سے زیادہ حضرت نے آب دہن پلایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آگے امام حسین سے 9 اور آئینے تیار ہونے ہیں۔ اتنا ملکات نبویہ کو آپ نے ٹرانسفر کیا۔ لہذا اگر آج کوئی ہم سے یہ کہے کہ پیغمبر کی اتباع کیسے کی جائے، تو کوئی ایک آئینہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس کا ایکٹ پیغمبر کے ایکٹ جیسا ہو، اور وہ آئینہ آج کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام کی صورت میں آپ کی صورت میں موجود ہے۔ لہذا عزیزوں جب تک یہ آیت موجود ہے کوئی ایسا ہونا ضروری ہے کہ جس کی اتباع گویا پیغمبر کی اتباع ہو، اور میں نے عرض کر دیا کہ امام معصوم وہی شخصیت ہے کہ جس کی اتباع، جس کو فالو کرنا ایگزیکٹلی کیا ہے؟ پیغمبر کو فالو کرنا۔ تو اگر میں نے یہاں تک پہنچا دیا، بس آخری منزل کی آج آپ کو زحمت دوں اور گفتگو کو آج کی تمام کروں۔ غور کریں تھوڑا سا کہ اللہ تبارک و تعالی، میں محبت اللہ سے کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ اتباع یعنی کیا؟ ٹو ایکٹ لائک پیغمبر کی طرح تمہارا ایکٹ سارا کیا ہونا چاہیے؟ پیغمبر۔ اللہ میں تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تو جواب کیا آ رہا ہے؟ میرے پیغمبر کی طرح ہو جاؤ، اس جیسا ایکٹ کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کا معنی میں نے یاد ہے آپ کو، میں نے اشارہ کیا تھا درمیان میں کہ اللہ چونکہ کمال مطلق ہے، اس نے سوائے کمال اول جو کہ نور محمد و آل محمد ہے، اس کے علاوہ اللہ نے کسی سے محبت نہیں کی۔ یعنی کائنات میں اللہ کا محبوب کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اب تقاضۂ محبت کیا ہے؟ محبت کا ایک تقاضا کیا ہوتا ہے کہ آپ جس سے محبت کریں
اس جیسی ہر چیز سے آپ کو محبت ہوتی چلی جائے گی. جو آپ کے محبوب جیسا ہوگا اس سے محبت ہوتی چلے گی. محبت کا تقاضا ہے. لہذا یاد رکھیے گا اللہ نے محبت کی ہے صرف محمد و آل محمد سے، لیکن وہ ہم سے کب محبت کرے گا؟ ہم سے وہ اس وقت محبت کرے گا جب ہم اپنے اندر اہل بیت جیسی شباہت پیدا کرنا شروع کر دیں گے. اب جتنا ہم اپنے ایکٹ کو اہل بیت کے ایکٹ سے ملاتے چلے جائیں گے اتنا ہی پرسنٹ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا چلا جائے گا. اب اگر کوئی محبت کے اس مرحلے میں آ جائے کہ جہاں پر اہل بیت اس کو کہیں کہ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سلیمان نے اتنی محبت میں اہل بیت کی، اپنے آپ کو اہل بیت سے سملر کیا ہے، ان سے مشابہ کیا ہے کہ گویا اگر پیغمبر کا عمل دیکھنا ہے سلمان کا عمل دیکھ لو. سلمان نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی وسلم، اگر ایکٹ دیکھنا ہے پیغمبر کا تو کسے دیکھ لو؟ سلمان کو. اور اسی وجہ سے فرمایا کہ مومن کی ایک صفت کیا ہے؟ مومن مرر ہوتا ہے دوسرے مومن کا. مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. لہذا ایمان کی یہ جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ مرر ٹو مرر مومنین کے درمیان میں پھیلتا چلا جاتا ہے. لہذا مومنین اگر ایک دوسرے کی صفات خوب کو فالو کرنے لگیں تو اسی کے درمیان یہ ایک راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مومنین اپنے ایکٹ کو خود بخود امام کے ایکٹ سے نزدیک کرتے چلے جائیں گے. ہم کر سکتے ہیں، وہ جگہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم سملر ہو جائیں، سملیرٹیز پیدا کر لیں. کس کے؟ اہل بیت علیہ السلام. تو جتنا یعنی کیا ہوا؟ اللہ ہم سے نہیں کرتا، ہم جتنا پیغمبر یا محمد و آل محمد جیسے ہوتے چلے جاتے ہیں آٹومیٹیکلی اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا چلا جاتا ہے. میں نے عرض کیا سب سے زیادہ پیغمبر نے اپنا لعاب دہن یا اپنے ملکات نبویہ کس کو ٹرانسفر کیے؟ امام حسین کو. اور اسی وجہ سے شاید یہ ایک وجہ رہی ہو کہ امام حسین میں جناب علی اکبر کیا ہیں؟ فرمایا جناب علی اکبر بالکل شبیہ تھے پیغمبر اکبر. اور میں نے عرض کیا کہ جو پیغمبر کی صورت پر تلوار چلانے والا ہو اسے مسلمان کہلانے کا حق حاصل نہیں. لیکن خدا کی محبت میں حسین کہاں تک قربانی دیں گے؟ اس میں سے ایک اہم مقام یہ ہے کہ حتیٰ اپنے ششماہے کو حسین خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آمادہ. لیکن حسین کا یہ ششماہا شب عاشور ہے، گریہ اور عبادت کی شب ہے. بس آج کی شب حسین ہمارا مہمان ہے، کل سے تو اسیروں کی شب شروع ہو جائے گی. کل سے لے کر ایام عزا کے آخر تک تو زینب ہے اور مصائب ہیں. آخری شب کا مہمان ہے مولا. علی اصغر کو کیوں لے کر آیا؟ جس طرح سے علی اکبر لوگوں کے اسلام کے مقابلے پر دلیل ہے، علی اصغر کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ حتیٰ انسان کہلانے کے قابل نہیں. عرفاء اور علماء یہ بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جنگ میں مقدم رکھا. حالانکہ قربانی میں امام کو اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو پہلے بھیجنا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے نہیں، امام نے پہلے اپنے اصحاب کو بھیجا، انصار کو بھیجا، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو روک کے رکھا. ایک وجہ اس کی کیا تھی؟ فرمایا کہ ایک وجہ جو ممکن ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کربلا میں جان دینے
تلواروں اور تیروں کے سامنے جا کر جہاد کرنے کے علاوہ پیاس کو برداشت کرنا خود ایک امتحان تھا۔ 3 دن کی پیاس ہے اور عاشور کے دن یہ پیاس اپنے عروج پر ہے، لہذا امام نے اپنے ساتھیوں کو مقدم اس لیے رکھا کہ میرے ساتھی پہلے شہید ہو کر، جلدی شہید ہو کر جام کوثر سے اپنے آپ کو سیراب کر لیں، ان کا پیاس کا امتحان جلد ختم ہو جائے۔ لہذا آپ نے اپنے بچوں اور بھائیوں کو بعد میں رکھا کہ میرے بچے اور بھائی زیادہ پیاسے رہیں، میرے اصحاب اتنے پیاسے نہ رہیں۔ تو عزیزو، جب میں نے یہ عارف کا جملہ پڑھا تو میرے ذہن میں خود ایک سوال پیدا ہوا، اور میں نے سوچا، میں نے کہا مولا، اس کا معنی جو سب سے آخر میں میدان جنگ جائے گا، آپ کی نظر میں پیاس کا امتحان دینے کی قوت سب سے زیادہ اس کے اندر ہوگی، اور اگر یہ معیار قائم کر لوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین کا 6 مہینے کا سپاہی کتنی طاقت رکھتا ہے کہ سب چلے گئے، لیکن حسین کا 6 مہینے کا سپاہی ابھی باقی، سب چلے گئے۔ علی اکبر کے جانے سے حسین کی دنیا میں اندھیرا ہو گیا، علی اکبر کے جانے سے اندھیرا، عباس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اتنا شکستہ ہو گئے حسین، اتنا شکستہ ہو گئے کہ میدان میں کھڑے ہو کر آواز لگا رہے ہیں، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ یہ استغاثہ بلند ہونا تھا۔ کہتے ہیں 2 جگہ سے جواب آئے ہیں، ایک جواب گنج شہیداں سے آیا کہ جہاں پر کچھ لاشیں تڑپ رہے تھے اور تڑپ کر یہ کہہ رہے تھے، مولا اگر خدا ہمیں زندگی دے، آپ پر دوسری زندگی قربان کرنے کے لیے حاضر ہے، لیکن مولا موت نے ہمیں مجبور کر دیا۔ دوسری آواز خیموں سے آئی جب بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ حسین خیمے کے نزدیک آئے، جناب زینب کو آواز دے کر پوچھا، کہا بہن زینب، کیا کوئی بچہ پیاس کی شدت سے مر گیا ہے؟ بیبیاں رو کیوں رہی ہیں؟ جناب زینب نے آ کے کہا، بھیا جب سے تم نے استغاثہ کی صدا کو بلند کیا ہے، تمہارا 6 مہینے کا بچہ جھولے میں قرار نہیں پا رہا، ارے نہ ماں کی گود میں آرام پاتا ہے، نہ پھوپھی کی گود میں چین پاتا ہے، اور اب تو سکینہ سے بھی بہل نہیں رہا، بے چین ہے تمہارا بچہ، بھیا اسے پانی پلانے کی کوئی تدبیر کرو۔ حسین نے کہا لاؤ بچہ میرے حوالے کرو۔ جناب رباب نے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر علی اصغر کو حسین کے حوالے کر دیا۔ حسین اپنا 6 مہینے کا بچہ لے کر ایک مرتبہ چلے ہیں، بس عزادارو، راوی کہتے ہیں دھوپ کی گرمی سے جناب علی اصغر کے رخسار سرخ ہونا شروع ہو گئے، دھوپ کی گرمی سے میرے 6 مہینے کے مولا کے رخساروں نے سرخ ہونا شروع کر دیا۔ تو حسین نے اپنی آبا کے دامن کو علی اصغر کے اوپر ڈال لیا کہ ارے میرے بچے کو دھوپ اذیت نہ پہنچائے، لیکن ابھی کچھ قدم چلے تھے، کسی نے آواز لگا کر کہا کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں تاکہ قرآن کے ذریعے سے ہم سے پانی مانگ سکیں۔ بھئی یہ سننا تھا۔ حسین نے اپنی آبا کے دامن کو ہٹایا، لوگوں نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پر ایک 6 مہینے کا بچہ ہے۔ حسین نے بچے کو آگے کر کے ایک مرتبہ آواز لگا کر کہا، ارے تمہیں مجھ پر اگر رحم نہیں آتا، اس بچے کے اوپر رحم کھا لو، یہ بچہ پیاس کی شدت سے مرنے والا ہے۔
لیکن کسی نے آواز لگا کر کہا خبردار کہیں حسین بچے کے بہانے خود پانی نہ پی لے۔ بھئی آواز کا سننا تھا عزیزو، حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو ابھی دھوپ کی گرمی سے بچا رہے تھے، لیکن جب یہ جملہ سنا حسین نے آگے بڑھ کر اپنا 6 مہینے کا علی اصغر جلتی ہوئی ریت کے اوپر رکھ دیا اور چند قدم پیچھے ہٹ گئے اور کہا دیکھو یہ پیاس کی شدت سے مرنے والا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ بھئی یہ کہنا تھا، جناب علی اصغر نے اپنا ننھا سا منہ کھولا، سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ بھئی یہ منظر دیکھنا تھا، لشکر کے بڑے فوجی منہ موڑ کر رونے لگے۔ یہ حال دیکھا، شمر نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر آواز لگائی، کہا حرملہ اقطع کلام الحسین۔ بس عزادارو، یہاں حرملہ نے اپنے چلے میں تیر کو جوڑا، وہاں حسین نے آگے بڑھ کر اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو آغوش میں لے لیا۔ راوی کہتے ہیں حسین اپنے بچے کو بوسہ دینا چاہتے تھے، ابھی اپنے چہرے کے نزدیک لائے تھے، بخدا جانے حسین کی گود میں کیا قیامت گزر گئی۔ میرے زمانے کا امام زیارت ناہیہ میں سلام کر کے کہتا ہے، ارے میرا سلام ہو اس دودھ پیتے بچے پر جو اپنے باپ کی گود میں ذبح کر دیا گیا، ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کا گلا چھٹ گیا، تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ خدا جانے حسین نے وہ تیر اپنے بازو سے کیسے نکالا۔ اب جو علی اصغر کی طرف نگاہ کی، ایک مرتبہ علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا، لے کر آسمان کی طرف پھینکا۔ امام باقر کہتے ہیں اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ آیا۔ عزادارو بس اب حسین خیمے کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن کربلا میں شاید حسین پر اتنا سخت مقام کوئی اور نہ تھا۔ گود میں 6 ماہے کا جنازہ ہے، دروازے پر ماں اور بہن منتظر ہے۔ راوی کہتے ہیں 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے، زبان پر ایک جملہ ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بس عزادار حسین خیمے کی سمت جا رہے ہیں، خدا رباب کی خیر کرے۔